کسی نے ایک سوال کیا، رب کے احکامات کی حتی المقدار استطاعت کے بعد نبی کی حتی المقدار اتباع کے بعد، مطلب اللہ کی اطاعت کے بعد، نبی کی اطاعت کے بعد ان کا ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کی اقتدار و اتباع کرنا، جبکہ اس کا شوہر کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور سنت کے قطعی خلاف نہ ہوں، البتہ زمانے میں راجع اصولوں سے میل نہ کھائے، تو اس صورت میں اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ زمانے میں راجع اصولوں سے مراد عقیدے سے ہے، فرقے سے ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ شوہر کی رضا منکوحہ پر لازم ہے؟ دیکھیے کسی نے ایک سوال کیا کہ رب کے احکامات کی پابندی کے بعد، نبی کے احکامات کی پابندی کے بعد ایک شادی شدہ عورت خاتون جو ہے اپنے شوہر کی اقتدار و تابع کرنا، جبکہ اس کے شوہر کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور سنت کے قطعی خلاف نہ ہوں. ٹھیک، انہوں نے سوال کیا کہ ایک خاتون ہے جو اللہ کی بات مانتی ہے، رسول کی بات مانتی ہے اور اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اور وہ شوہر اس کو قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی حکم نہیں دیتا ہے، قطعی کوئی حکم نہیں دیتا، کتاب و سنت کے مطابق دیتا ہے. البتہ زمانے میں لیکن کچھ رائج اصول ہوتے ہیں، تو کیا وہ خاتون ان رائج اصولوں پر چلے یا اللہ اور اس کے رسول اور اس شوہر کی بات مانے جو کتاب و سنت کا متبع ہے؟ اور بالخصوص انہوں نے کہا عقیدے کے معاملے میں، جیسا کہ عقیدے سے فرقے سے مطلب عقیدے کے معاملے میں کہ اگر وہ کہے کہ شرک کرو، بدعت کرو، خرافات کرو جو رائج ہے زمانے میں، لیکن وہ عورت نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک خاتون شادی شدہ عورت اپنے رب کی اتباع کرتی ہے، اس کے بعد اپنے نبی کی اتباع کرتی ہے، ٹھیک، اس کے بعد اس کے لیے اس کے شوہر کی اتباع یاد رکھے. اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کے والد کی اتباع، اور شادی شدہ ہو تو اس کے شوہر کی اتباع اس پہ لازم ہے. اگر یہ تینوں کتاب و سنت کے مطابق، ظاہر سے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس کا شوہر بھی اس کو اتباع کا حکم دے رہا ہے، تو ایسی خاتون اپنے شوہر کی اتباع کرتی رہیں گی جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق بات کہتا رہے گا. اور رہا سماج میں جو اصول چالو ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں خاتون شادی ہو گئی، اس کی چلے گئی، اب جیٹھانیاں ہیں، ننندے ہیں اور دیورانی ہیں اور ساس ہے اور دیگر اور لوگ ہوتے ہیں. اب وہ کہہ رہے کہ بھائی خبروں پہ چلو، سجدے کرو، یہاں منت مانگو، وہ عقیدہ رکھو، یہ مراد ہے، یہ نیاز ہے، وہ کرو، یہ فلاں چیز کرو، یہ فلاں ہے، فیشن پرستی کرو، برقعے چھوڑ دو، یہ مت ہوتا ہے نا، کبھی بے پردہ کرانے لگاتے ہیں، یا حرام کھاؤ، یہ دعوت انکار مت کیا کرو، کتاب و سنت کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن یہ رشتہ بھی باقی رکھو، وہ حرام ہے تو کیا ہوا، کھا لو، اپنے رشتہ دار ہے، اس طرح کے حکم اگر دیتے ہیں. تو دیکھیے سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ کا شوہر آپ کو کتاب و سنت کے مطابق بات کرتا ہے، اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ خواتین کے یہ سوال آتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہی غلط کام کا حکم دیتا ہے، اور پھر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے چونکہ عورت ماتحت ہے اپنے شوہر کے، یہاں وہ مجبور ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور یہ زمانہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ وہ طلاق لے لے عقیدے کی بنیاد پر پھٹ سے اس کی شادی ہو جائے، حالات ویسے نہیں ہیں. بہت سی بار کیا ہوتا ہے کہ حکم تو کچھ اور ہوتا ہے، فتویٰ کچھ اور دینا پڑتا ہے. حکم تو یہ ہے کہ بدعقیدہ شوہر ہو تو چھوڑ دیں، یا نماز کو چھوڑتا ہے شوہر تو بیوی کو اختیار نکاح سے نکل جائے اس کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم نکاح سے نکل جائے اور کوئی کہے ماشاءاللہ کیا خاتون نے عقیدے کی بنیاد پہ طلاق لی اور لائن لگ جائے اس سے شادی کے لیے دوسروں کی. نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو گئی. اب حالات آپ سب جانتے ہیں، تو فتاوے پھر مختلف ہوتے ہیں، حالات کو، سماج کو، معاملات کو دیکھ. بہرحال تو ایسے معاملے میں شوہر اگر غلط ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہاں سب سے بڑی آپ کو سہولت یہ ہے کہ آپ کا شوہر کتاب و سنت کے مطابق بات کرتا ہے. لیکن سماج میں ایسے رائج رسومات ہوتے ہیں، آپ کیا کیجئے، ان رسومات کو بہت اچھے انداز سے پلٹا دیا کیجئے، گھما دیا کیجئے، بتا دیا کیجئے. یا توریہ جو ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے اختیار کہ مثال کے طور پر بات ایسی کی جائے، جھوٹ بھی نہ ہو لیکن ایسے الفاظ بولے جائے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھے، آپ کا معنی کچھ اور تھا، اور بات کو گھما دیا جائے. جیسا کہ ایک چیز کی لوگ بڑی قدر کرتے ہو. قدر کیا ہے مانو؟ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا، ہمارے بڑے ایسا کرتے، اس کی بڑی قدر رہتی. لوگ بڑا بولتے ہیں نہیں ان کے گھر میں ہوتا تو جانے دیں. تو آپ کیا کیا جی، اگر تو آپ کے گھر میں کوئی غلط ہے، سمجھو آپ کا جیٹھ ہے، دیور ہے، دیورانیاں، جیٹھانیاں، یا اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی چلو فلاں جگہ جائیں گے زیارت کے لیے، جبکہ وہ غلط ہے تو آپ کیجیے. ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا. لوگوں کو بڑا رسومات کو بڑی عزت دیتے، کتاب و سنت زیادہ رسومات کی عزت رہتی. تو آپ گھما دیجیے بات کو، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا نا، تو ہم کو عادت نہیں ہے. تو بولیں اچھا نہیں، ان کے گھر میں نہیں ہوتا، ان کو عادت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ بولیں گے غلط ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا، یہ غلط ہے، تم بھی نہیں جائیں گے شوہر، تم بھی غلط کرے. تو اب یہاں چونکہ وہ پرانے لوگ ہیں، وہ بولیں گے ہاں یہ بچی نہیں آ کے تصف اپنے کو سکھا رہی، یہ غلط ہے، آپ اس کو بدلیں گے اپن. تو آپ کیا کیجیے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. گو قرآن حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ابھی آپ یہ بولیے گھر میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی بڑی عزت رہتی.
اور اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی اور آپ سے کرائیں گے تو ان کو معلوم، پھر آپ کے گھر والے آگے لڑ سکتے کیوں کرا رہے ہیں ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس نہیں ہوتا بولنا، تو ہم کو اس کی عادت نہیں ہے. آپ کو ایسا لگ رہا نہیں وہ بہت ضد میں آپ کو بڑا نہیں کرنا ہی ہے آپ کو، تو ایسا بولیے ہم کو اس کی عادت نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم کوشش کریں گے کرنے کی، اور وہ کوشش کبھی آپ سے ہوں گی نہیں مجھے معلوم، اور کرنا بھی نہیں اس کی، لیکن آپ بات کو ابھی چلا دیں گے تاکہ وہ لوگ بڑے گھر کے مطمئن ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گھمانا پڑے گا، باتوں کو بنانا پڑے گا. کب تک؟ جب تک کہ آپ کا مقام نہ بن جائے. اور ایک عورت کا مقام بننے کے لیے 3 سے 4 سال 5 سال لگتے ہیں. جب وہ گھر میں ایک پرماننٹ مقام بنا لیتی ہے، اس کی گرپ آ جاتی ہے، اور اب وہ بھی شورا میں شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ غیبتوں کی شورا بنے عورتوں کی جمع ہو کر، یا جھگڑوں کی شورا ہو، یا جو بھی بہرحال شورا ہوتی ہے نا گھر میں، ساس بہو مل کر تیسرے کی غیبت کرتے بیٹھے تو سب مل جاتے. تو ابھی آپ کی ویلیو نہیں ہے کچھ بھی. جب آپ کی ویلیو ہو جاتی 3-4 سال میں، تو تب آپ پھر اچھے اچھے مشورے بھی دیں گے، ان کی اصلاح بھی شروع کریں گے. اور جب تک ظاہر سی بات ہے آپ کو انشاءاللہ عزیز بچے بھی ہوں گے یا ہو جائیں گے، اگر نہ ہوئے ہوں گے تو وہ بچوں کو آپ وہ تربیت دیں گے جو آپ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ بچوں کے سامنے دادی دادا ٹوٹ جاتے. یاد رکھیے، ایک بار سے بہو کو کتنا بھی برا بولیں گے ایک ساس، لیکن پوتے سے اتنی محبت کرتی جتنی بہو سے نفرت کرتی ہو، ہے نا. تو اب آپ کے جب بچے وہ عقیدے پہ آئیں گے تو دادی بولتے ہیں آؤ ماں چلو تمہارا ہے کرتے رہو، تمہاری ماں بھی ایسی تم بھی ایسی، لیکن میرا پیارا پوتا ہے، میری پیاری پوتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا وقت لینا پڑے گا، اور وقت کے ساتھ آپ کو دھیرے دھیرے اصلاح کرنا پڑیں گی. لیکن آپ کے لیے پازیٹیو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن آپ اپنے دل میں جلیے مت، اوٹیے مت، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے، اللہ سے دعا کیجیے. ایک نعمت آپ کے پاس ہے خاندان کا مسئلہ، اللہ آگے اچھے حالات نکالیں گے، ہو سکتا ہے وہ خاندان والے بھی تبدیل ہو جائے، اور جو رائج جو رسومات ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے روک دیں گے. رہا معاملہ جو چھوٹی موٹی چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ سے آپ کر لیا کیجیے، تاکہ دھیرے دھیرے ان کے دل میں بھی جگہ ہو، اور آپ بھی ان سے نزدیک رہے، ایک دم رشتہ نہ ٹوٹے، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کے دل میں آپ جگہ بنا کر ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہیں.